آمنو سے صحیح العقیدہ کی طرف اشارہ ہے، وعملوا الصالحات سے صحیح العمل کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان والے اور نیک عمل کرتے ہیں، ایمان یہی عقیدہ ہے اور نیک عمل صحیح العمل، تو صحیح العقیدہ اور صحیح العمل دونوں چیز ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کا کسی بھی جگہ سے پھیلنا اور کسی بھی چیز کا کسی بھی جگہ سے نہ پھیلنا یہ بیس نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں سعودی سے اسلام پھیلا ہے، وہاں غلط ہو سکتا کیا؟ ایسا نہیں۔ کبھی سوچا آپ نے کہ سب سے زیادہ نبی کو کہاں والے ستائے؟ انڈیا والے ستائے۔ انڈیا والے کبھی نبی پہ اجڑی رکھے؟ کبھی راہوں میں کانٹے بچھائے؟ وہی تو سعودی عرب کے تھے نا۔ ابو جہل کہاں کا تھا؟ تھوڑا دماغ تو یوز کرو، صحیح ہے کہ ابو لہب کہاں کا تھا؟ اجڑی کہاں والے ڈالے؟ ہندوستان کے مسلمانوں کو اعزاز حاصل ہے الحمدللہ کہ اگر انگلی عورت صحیح اٹھاتی ہے تو تسلیمہ نسرین دربدر کر دی جاتی ہے۔ یہاں توحید نہیں، یہاں تعظیم کا درس دیا۔ لہذا سعودی عرب بیس نہیں ہونا چاہیے، نبی بیس ہونا چاہیے۔ آئیڈیل نبی کو مانو، آئیڈیل صحابہ کو مانو، یہ ہونا چاہیے۔ کوئی خطہ بیس نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں سعودی عرب میں بھی کہ نبی پاک آپ جائیے عرفات کے میدان میں، مزدلفہ اور عرفات کے بیچ میں ایک وادی محصر ہے۔ وادی محصر اس جگہ میں تیزی سے بھاگنا ہے آپ کو کہ آج بھی آپ کو مطلب یہ خیال کرنا کہ کہیں خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ محصر حسرت والی وادی محصر، بھاگتے ہیں وہاں۔ بتائیے سعودی عرب سے بھاگ کر آتے لوگ، ایسا نہیں بولنا کہ وہاں سے اسلام، بے شک اسلام پھیلا ہے، لیکن کس نے پھیلایا ہے؟ نبی نے اور صحابہ نے، ابو جہل نے نہیں۔ یہ ہونا چاہیے بیس۔ تو نبی ہمارا بیس ہے، صحابہ ہمارا بیس ہے، یہ بیس ہونا چاہیے۔ خیر، یزید بھی نماز پڑھتا تھا، مستقل کیمپ میں جماعت ہوتی تھی، حی علی الصلاۃ کی صدائیں گونجتی تھی، اور حسین سے لڑنے کے لیے آیا۔ ایک بچے سے بھی آپ پوچھئے تو یہی کہے گا کہ آپ حسینی نماز پڑھتے ہو یا یزیدی؟ تو حسینی نماز پڑھتے ہو۔ بچے کو بھی یہ شعور مل گیا۔ آج کائنات میں کسی بھی جگہ میں آپ نہیں دیکھیں گے غلام یزید، لیکن غلام حسین ہر جگہ دیکھیں گے۔ یہ کیا ہے بتائیے؟ کیا کسی کو سند اتاری ہے کسی نے آپ کے لیے؟ کیوں آپ حسین کی طرف میں آپ کو نسبت کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں؟ یہ توحید کو فالو کرنے کا ثمرہ ہے کہ قرآن میں حسین کی عظمت ہے۔ قرآن کو فالو کرنا توحید۔ لہذا حسن، حسین، علی، فاطمہ یہ گارنٹیڈ ہے ہمارے لیے ماننے کے اعتبار سے۔ یہ نہ ماننے والے یزیدی ہی ہو سکتے ہیں، نہ ماننے والے مخالفین حسین یزیدی ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو صحیح سوچ نصیب فرمائے۔ اسی کی طرف اللہ پاک اشارہ فرمائے، ان ھذا لہو القصص الحق۔ آج کے آیت نمبر 62 میں یہ جو بات ہے حسن اور حسین، علی اور فاطمہ کی عظمت کی، یہ بات قصص الحق، بالکل حق بات ہے۔ قرآن کہتا ہے، دیکھ رہا کچھ ہو سکتا ہے نا، کہیں کو گئے میں کربلا میں، اور بھی تو صحابہ تھے، لوگ کہیں کو گئے، حسین بھی کہیں کو گئے، ایسے کر رہے ہیں ڈسکس لوگ کر رہے ہیں۔ ارے اچھا گئے تو بیمار کو کہیں کو لے کے گئے، عورتیں کہیں کو گئے، وہ لڑتے کیا ارے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ ارے گئے وہ 60 ہجری میں، عظمت قرآن میں بہت پہلے مصطفیٰ پر اتر چکی ہے۔ کبھی تو قرآن تلاوت کر لیے ہوتے۔ قرآن کی تلاوت حسین کی تلاوت ہے اور حسین پر ڈسکس کر رہے ہو، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ 60 ہجری کی بات ہے، کربلا کا بات ہے، اور قرآن تو یہ پورے طور پر آپ کو بہت پہلے مل چکا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نہیں پڑھے ہوں گے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے میرے حبیب اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور بیٹے حسین اور حسن بن کر آ رہے ہیں، علی اور فاطمہ کھڑے ہیں۔ کیسے پھر قرآن کی بات کرتے ہیں لوگ؟ کیسے تو توحید کی بات کرتے ہیں؟ کربلا کا واقعہ قرآن کے بعد ہے، قرآن سے پہلے؟ اگر قرآن کے بعد ہے تو اب کربلا کا واقعہ حسین سے جڑا ہوا ہے تو حق ہے۔ حق و باطل ہی کی یہ جنگ ہے، کسی اور کی جنگ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں حق و باطل کی جنگ ہے، حق و باطل ہی کی جنگ ہے۔ حسین حق ہے، ان سے لڑنے والا باطل ہی ہے، چاہے کلمہ گو ہو یا کچھ بھی، کیونکہ حسین کی حقانیت قرآن ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ بات حق قرآن کہتا ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک ہی اللہ
اللہ عزت والا، غلبہ والا، حکمت والا ہے۔ اب سوال یہ ہے حسن، حسین، فاطمہ، علی، ان کے واقعے کو توحید سے کیا جوڑ دیا اللہ نے؟ جملے پہ غور کر رہے ہیں؟ ان پانچوں کا واقعہ، ان چاروں کا، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ واقعہ ہے جو جڑے ہوئے ہیں اس واقعہ سے، اور آگے کہہ رہا کہ یہ بات حق ہے اللہ پاک، اور کہہ رہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جملے پہ غور کریں آپ، اس کو میں نے عنوان دیا ہے قرآن اور اہل بیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید حسینی توحید، سمجھے آپ؟ توحید پرست تو ابلیس بھی تھا نا، بتایا تو میں نے کتنی عبادتیں کی، اور عبادت کرنے والا تو توحید پرست ہی ہوگا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، جنت میں عبادت کرتا تھا، لیکن نہیں، اس کی توحید جو ہے ابلیسی توحید، سرکشی توحید اور بے ادبی توحید، ادب والی توحید۔ حسن و حسین کی جو عظمت و برتری اور ان کی جو نماز ہے، ان کی جو توحید ہے، ان کی جو عبادت ہے، یہ توحید ایکسیپٹڈ ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ رب کہہ رہا وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اے حسینیو، تم جو نماز پڑھ رہے ہو، اب اعلان کرتا، دیکھا آپ نے، یہ ہے اصل نقطہ، دیکھے آپ، نماز یزید بھی پڑھ رہا ہے، نماز حسین بھی پڑھ رہا ہے، اور اللہ اس آیت یعنی حسین اور حسن کی عظمت کے اعلان کے بعد توحید کا اعلان، عبادت کا اعلان، معبودیت کا اعلان کر کے اشارہ کر دیا ہے کہ رب کس کے ساتھ ہے، کس کی نماز کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بھی تو بول سکتا تھا نا کہ میں اللہ ہوں، بس ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بھی صفت، لیکن اللہ کہہ رہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حسین حسن کی عظمت بیان کرنے کے بعد معبودیت کا اظہار بتا رہا ہے کہ حسین کی نماز مقبول، حسین کی عبادت مقبول۔ اشارہ سمجھ رہے ہیں آپ، نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ وما من الہ الا اللہ، الہ مانے معبود، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو دونوں بول رہے ہیں، یزیدی بھی بول رہے ہیں، حسینی بھی بول رہے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن حسین اور حسن اور حسین کی عظمت کے اعلان کے بعد رب کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ توحید حسین یہ صحیح توحید، حسین کی توحید صحیح توحید۔ ایک نئی بات آپ لوگ پتہ نہیں، خوبصورت چہرے کی بنیاد پر معلوم، اور ایک نیا جملہ معلوم، اللہ نے توحید کا اعلان کیا، اللہ نے معبودیت کا اعلان کیا کہ میں ہی معبود ہوں، عزت والا ہوں، حکمت والا ہوں، اور علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی عظمت کے اظہار کے بعد اعلان سمجھ میں آتا ہے کہ ان سے ریلیٹڈ ہر عبادت مجھے مقبول ہے، مجھے منظور ہے، ہر حضرت حسن و حسین اللہ قبول فرمائے۔ آگے دیکھیں، اچھا ایک اور نقطہ یہ ہے کہ چونکہ اے عیسائیوں تم اللہ کا پارٹنر نہیں، اللہ کا بیٹا بنا دیا، پارٹنر بناتے تو ہم قبول نہیں کرتے، کیونکہ ایک معبود ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ عیسیٰ کو بیٹا، عزیر کو بیٹا، یہودی عزیر کو بیٹا مان رہے ہیں، اور عیسائی عیسیٰ کو بیٹا، نصرانی عیسیٰ کو بیٹا مان رہے ہیں۔ نہیں، یہ پارٹنر سے بھی بڑھا دیا تم نے۔ جب پارٹنر قبول نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے قبول ہوگا؟ بیٹا تو جز ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا، تو رب کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا تم نے، اور رب شرکت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ واہ، دوسرا نقطہ یہ تھا۔ چنانچہ اللہ آگے فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اس بات کی حقانیت کے بعد اگر یہ عیسائی روگردانی کر رہے ہیں تو ان کو کہہ دیجئے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، صاحب فسادی ہے اور ان فسادی کو اللہ اچھے سے جانتا ہے۔ نقطہ سمجھے آپ؟ فسادی کا تذکرہ کر کے یزیدیت کی دہشت گردی کا اظہار کر دیا۔ یزید دہشت گرد تھا، فساد عربی میں، پرشین میں اس کو دہشت گرد، گردش گرنا، دہشت پھیلانا، عربی اس کی فساد بن گئی۔ عربی میں فساد ہے، پرشین میں دہشت گردی ہے، محاربت بھی عربی آتی اس کی۔ مفسدین، اللہ فسادی کو جانتا ہے۔ حسن، حسین، علی، فاطمہ کا ذکر کیا اور فسادی کو جانتا ہے۔ نوٹ کریں جملہ، حسن حسین کا ذکر کر کے سمپل انداز میں دہشت گردی کو جانتا ہے، اظہار کر دیا کہ حسن و حسین کا جو بھی مخالف ہے وہ دہشت گرد ہے، حسن و حسین کا جو بھی مخالف ہے وہ دہشت گرد ہے، وہی فسادی۔ اس کا اظہار نہیں کیا، کمال ہے، یعنی یزید اس لائق بھی نہیں ہے کہ اللہ اس کا ذکر کرے۔
یزید اس لائق میں نہیں کہ اللہ اس کا ذکر کرے، فسادی کر دیا، مفسدین۔ آگے اللہ سبحانہ فرماتا ہے 64 میں قل یا اہل الکتاب تعالوا۔ اچھا یہ اس آیت کریمہ کو بڑے اچھے سے سنیے۔ اے حبیب مکرم آپ کہیے، ظاہر ہے نبی کے سامنے دو ہی کوالٹی تھی کتابی، یا تو اہل توریت تھے یا اہل انجیل تھے۔ اہل توریت یہودی کہلاتے، اہل انجیل عیسائی کہلاتے، دو ہی کوالٹی تھی نبی کے خطاب کرنے والے۔ تو یا اہل الکتاب سے مراد یہی ہے، اے اہلیان تورات اور اے اہلیان انجیل، تعالوا آؤ، الی کلمۃ ایک ایسے کلمہ کی طرف، سواء بیننا و بینکم جو کامن ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کھول اپنی کتاب۔ اہل توریت کو بھی کہا کھول اپنی توریت، اہل انجیل کو بھی کھول اپنی انجیل۔ ایک ایسے کلمہ کی طرف آؤ، تم کو ڈائریکٹ اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو توریت تو سمجھ میں ہے، توریت کی بنیاد پر یہودی، انجیل کی بنیاد پر عیسائی کہلا رہے ہو نا، اہل کتاب کہلاتے ہو، آؤ ایک ایسے کلمہ کی طرف جو کامن ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ وہ بات اور کامن بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ کھول کر دیکھ کہ لکھا ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ درس نہیں دیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ توریت میں بھی پڑھے ہوئے ہیں، انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی۔ تو آؤ اس بات کی طرف آؤ، مت مان محمد کو، اپنی کتاب کو تو مان کر کے آ جاؤ۔ لا نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی ہے ولا نشرک بہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو پھر عیسیٰ کو کیوں شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ عزیر کو کیوں شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ یہودی عزیر کو ٹھہرا رہے ہیں، نصرانی عیسیٰ کو ٹھہرا رہے ہیں۔ اور تیری کتاب میں یہ بات ہے، ہم بول رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، تو تم کہہ رہے ہو نہیں ہمارے معبود کی مذمت کر رہے ہیں، محمد ہمارے معبود کی مذمت کر رہے ہیں، اور تم اہل کتاب کہلاتے ہو، تمہاری کتاب میں ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو پھر عیسیٰ کو کیوں؟ جز ماننا یہ تو بہت بڑی شرکت ہوئی نا، ٹکڑا ماننا۔ بھائی آپ کا ہاتھ آپ کا ٹکڑا، آپ کا ٹکڑا، آپ کا پارٹنر اگر بازو میں ہو تو یہ تو ایک الگ بات ہوئی، آپ کا ہاتھ تو بہت بڑا آپ کا اسسٹنٹ ہوا نا، بہت بڑا، اس کے تو شریک ہونے میں کوئی شک ہی نہیں کر سکتا۔ تو عیسیٰ کو اگر بیٹا مان لیا جائے، عزیر کو اگر بیٹا مان لیا جائے تو یہ تو بہت بڑا شرک ہے نا، اس کے شرک ہونے میں تو کسی کو شریک ٹینشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہاتھ میرا شریک نہیں، میرا ہاتھ تو میرا شریک ہے، میرا ہاتھ میرا شریک ہے، میری آنکھ میرا شریک ہے، میرا حصہ میرا شریک ہے۔ تو عیسیٰ اور عزیر اگر بیٹا ہے، اے اہل کتاب آؤ، اللہ پاک نے کہا میرا کوئی شریک نہیں ہے، تیری کتاب میں بھی ہے، تو پھر یہ بیٹا کا تصور کہاں سے آیا؟ اس کو بولتے ہیں اتمام حجت۔ انہیں کے کاندھے پر رکھ کر کے بتایا گیا کہ دیکھ اپنی کتاب کو اٹھا، یہ بات کامن ہے۔ ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن، اس بات کی طرف کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک۔ یہ چیلنج ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بھی صحیح ہو ہم بھی صحیح، ایسا نہیں ہے۔ ہم آ گئے ہیں، اور نبی جب چلا جاتا ہے، پھر جب کوئی نبی آتا ہے تو چلے جانے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کی بات نہیں چلے گی، جو آیا ہے ان کی بات چلے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جانے والا غلط ہے، ایسا نہیں، رب نے بھیجا ہے، تو اب رب نے جب بھیجا ہے تو بھیجنے والا رب ہے، تو اب ہم رب کو مان کر ان کو مانیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر انہی کو رکھنا مقصود ہوتا تو بھیجتا ہے۔ اور رب کا بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ کو مانتے ہو تو اس کے بھیجنے کو بھی مانو، مرسل کو مانو، کیونکہ مرسل بھیجنے والے کو مانا ہے تو تمہارے ماننے کا جو مقصد ہے وہ اللہ ہے۔ تو عیسیٰ چلے گئے، آپ عیسیٰ کو اس لیے نہیں مان سکتے کہ محمد آ گئے، موسیٰ چلے گئے، آپ اس کو اس لیے نہیں مان سکتے کہ عیسیٰ آ گئے۔ تو نبی جب چلا جاتا ہے کوئی، اور اس کے بعد سلسلہ نبوت ابھی جاری رہتا ہے، نبی آ گیا تو اب پرزنٹلی طور پر ہر ایک شخص کو نبی کو ماننا ضروری ہے، یہ توحید ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہی ہے اپنی توحید کے اظہار کے لیے نبی۔ تو اب جب عیسیٰ چلے گئے ہیں اور محمد موجود ہے، اور کوئی بات ایسی نہیں کہہ رہا ہو کہ صرف محمد کا تصور، نہیں، ایک اللہ کا تصور، اور یہ بات تو تیری کتاب میں بھی ہے۔
یہ بات تیری کتاب میں بھی ہے کہ مان اللہ کو، اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، لات کی پرستش نہ کرو، عزا کی پرستش نہ کرو، ہبل کی پرستش نہ کرو، کسی کی پرستش نہ کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو. اس بنیاد پر تو مانو مجھے. لیکن نہیں، عیسائی کو مانو گے. کیوں؟ اگر بات یہی ہے عیسائی کو مانو گے تو عیسیٰ سے پہلے جو آئے ان کو بھی مانو. ارے تم کسی اور کو مانتے ہی نہیں تو عیسیٰ کو بھی کہاں تم مان رہے ہو؟ عیسیٰ کا تو خود تصور تھا کہ میں عیسیٰ ہوں، بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. یہ تو وہ خود کہہ رہے ہیں، تو کہاں تم تو یہ تو دھوکہ دے رہے ہو. عیسیٰ کو خود کہاں مان رہے ہو؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو کوئی اگر ماں کو گولی مار دے اور کہے میں ماں سے بہت پیار کرتا تھا، بے وقوف دیکھیں ہسٹری دیکھ، گولی مارنے والوں میں تیرا نام لکھا جا چکا پیار کرتا تھا. یہ تمہاری زبان ہو سکتی ہے، حقیقت پیار کی نہیں ہو. صحیح ہے؟ تو اسے ماننا اسے کہتے ہیں جسے قبول کرنا کہتے ہیں. قبولیت میں رد کا پہلو نہیں ہوتا، قبولیت میں نیگیٹو تصور نہیں ہوتا. تو اب محمد عربی آ گئے ہیں اور محمد عربی کوئی اور اللہ کی عبادت کی اور پرستش کا حکم نہیں دے رہے ہیں، اسی کی عبادت کا حکم دے رہے ہیں جس کی عیسیٰ نے دی، اس کی موسیٰ نے دی. تو اگر تم یہودی ہو اور عزیر کو مانتے ہو تو بیٹا نہ مانو، کیونکہ پارٹنر سے بھی بڑا شریک تم نے بنا دیا. اور عیسیٰ کو بیٹا نہ مانو کیونکہ بہت بڑا شریک کر دیا تم نے. اور شرکت کا درس نہ دینا ہی تیرے نبی کا بھی سنویدھان تھا، تیرے نبی کا بھی قانون تھا. اللہ پاک فرماتا ہے آگے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ. اور چونکہ یہ عیسائی لوگ جو تھے نا، عیسائی اور یہودی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے پادریوں کو اور اپنے علماء کو یہ لوگ کیا مان لیے تھے؟ معبود مان لیے تھے. پوجتے تھے یہ لوگ، آ کر پوجتے تھے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللہ، بات نمبر 10 میں یہ آیت کریمہ. ہاں آیت نمبر 30، ہاں 30 میں کہ یہ یہودی اور نصرانی اتخذوا احبارهم، احبار بولتے ہیں ان کے بڑے عالم کو، پادری جس کو بولتے ہیں، ورهبانهم اور ان کے چرچ میں رہنے والے، اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے رب مان لیے، ارباب مان لیے. والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی. حالانکہ دیکھیے وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، جبکہ ان سب کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی پرستش کرنا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون، پھر بھی نہیں مانا تو اللہ پاک فرماتا پاک ہے ان کے شرک سے، اللہ پاک ہے ان کے شرک سے. کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے، یہ لوگ حقیقت میں کتاب کو بھی نہیں مانتے. آج کیا دادا گیری ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ. اگر یہ مذہبی شخص ہے تو خدا کی قسم ایک لفظ میں ڈاکٹر اقبال نے کہہ دیا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. اس وقت ڈیوائڈ نہیں ہوا تھا تو کہہ دیا تھا اس نے ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. لیکن اس کو چھوڑیے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. کسی بھی مذہب میں سنویدھان کبھی نہیں سکھاتا دہشت گردی، دفاع کرنا یہ ضرور سکھاتا، لیکن کسی کو، اور وہ بھی اشرف المخلوقات کو تو ہر زاویے سے مقدم رکھا ہے مذہب. آدم کی اولاد کو اللہ پاک نے ہر زاویے سے مقدم رکھا. کون ایسا مذہب ہے جو اشرف المخلوقات کو ریجیکٹ کر کے غیر اشرف المخلوقات، ہم گائے بھینس کا رد نہیں کر رہے. گائے بھینس تو اتنی پوتر ہے کہ ہم جب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو چومتے ہیں یار بقرہ. صحیح ہے کہ نہیں؟ سورہ بقرہ، بقرہ بولے تو گائے، ایک سورہ ہی ہے سورہ بقرہ، اور گائے ہی کی طرف نسبت ہے سورہ بقرہ. دیکھا ہم تو قرآن پاک میں چومتے ہیں یار، لیکن نہیں. جس ماں نے ہمیں خون پلایا، جس ماں نے ہمیں دودھ پلایا، جس ماں نے ہمیں جنم دیا، اس کا مرتبہ رب نے زیادہ رکھا ہے. ہم اس کو جانور یعنی گائے سے زیادہ بڑھا نہیں سکتے. کیوں؟ پھر وہ اشرف المخلوقات ہی نہیں. صحیح ہے؟ اشرف المخلوقات آدم کی اولاد ہیں، وہ ماں بھی ہے، وہ بیٹی بھی ہے، وہ بہن بھی ہے، وہ بھائی بھی ہے، وہ ہم ہے، وہ آپ ہے. اشرف المخلوقات. غیر اشرف المخلوقات کو اعلیٰ سمجھنا یہ کہاں کا سنویدھان ہے؟ یہ کہاں کی مذہبیت ہے؟ یہ کہاں کی رواداری ہے؟ کہاں کا سیکولرزم ہے؟ نہیں. اللہ پاک ہم سب کو سچا پکا اشرف المخلوقات سمجھنے والا بندہ نصیب فرمائے. خیر، اللہ پاک دیکھیے فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے معبود بنا لیا، اپنے پادریوں کو، اپنے عالموں کو، اپنے سب کچھ کو اللہ کو چھوڑ دیا. نہیں، یہ کتاب والے نہیں ہو سکتے، یہ مذہب والے نہیں ہو سکتے،
یہ لیٹسٹ ہے، یہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، یہ لیٹسٹ ہے۔ مذہبی شخص وہی ہے جو محبت کا درس دیتا اور جو انسانیت کا درس دیتا۔ آدم کی اولاد ہو، آدمی ہو، آپ انسانیت ہونی چاہیے ہمارے اور آپ کے اندر۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا، اے میرے حبیب کہہ دیجئے اگر تم پھر بھی یہ بات نہیں مانتے کہ یہ بات کامن ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کہ ایک اللہ کو ماننا چاہیے، اس کا پارٹنر کسی کو نہیں بنانا چاہیے، پارٹنر جب نہیں بنا سکتے تو بیٹا کیسے مانتے عیسیٰ کو، عزیر کو بیٹا کیسے مانتے جب نہیں بنا سکتے؟ تو تم خود کہہ دو اپنی زبان سے، تم خود گواہ رہنا بے انا مسلمون کہ مسلمان ہم ہیں، ہم نے اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تم خود کہہ دو کہ ہم نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم۔ ایک اور بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ سے صدیوں پہلے تھے، دھیان دیجیے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کے 2000 سال کے بعد ہیں، تقریباً 2000 سال کے بعد، کم و بیش اب جتنے سال کے بعد ہے اللہ ہمارا ایمان، مطلب حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ اور موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ۔ اب آپ یہ بتائیں باپ بیٹے کے بارے میں زیادہ جانتا ہے یا بیٹا باپ کے بارے میں زیادہ جانتا ہے؟ جو پہلے کے ہیں اس کو اور تھوڑی سی ایک دم آسان کر دیتا ہوں۔ آپ کے پاس یہ کتاب ہے، اب کتاب میں جو کچھ بھی ہے اور یہ کتاب کسی کتاب کے بعد ملی ہے، تو بعد والی کتاب کا آپ کو علم ہوگا یا جو آپ کے پاس پریزنٹ ہے اس کا علم ہوگا؟ جو پریزنٹ ہے اس کا علم ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں حضرت ابراہیم یہودیت سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو یہودیت سے پہلے مطلب ہوا نا، اور حضرت ابراہیم عیسائیت سے بھی پہلے، تو عیسائی اور یہودی کو دھیان دیجیے گا، توریت کا علم زیادہ ہوگا نا، انجیل کا علم زیادہ ہوگا، ابراہیم کا علم زیادہ ہوگا، ان کو نہیں ہوگا۔ بس وہی ہم بتانا چاہتے ہیں۔ اب اگر یہ دعویٰ کریں کہ ابراہیم یہودی تھے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے، پر یہودیت تو موسیٰ سے چل رہی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ عیسائیت تو عیسیٰ سے چل رہی ہے نا، اور ابراہیم تو ان دونوں سے پہلے کے ہیں، وہ یہودی کیسے ہوں گے؟ بعد میں ہوتے تو یہودی کی بات تھی۔ تو یہ لوگ ایک بات اڑا دیے تھے، عام کر دیے تھے، جیسے آج خوب اڑا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ خوب اڑایا جا رہا ہے، 36 ملک کا سفر ہو گیا، ایک بھی انویسٹر نہیں آیا، خوب اڑایا جا رہا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کرو جتنا کرنا ہے، ہم تو بس اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کیونکہ میرا اللہ بڑا طاقتور ہے، اس کی مار میں آواز نہیں ہے لیکن چوٹ ہے۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ ہم سب کے صبر کو اتنا امتحان لے کے ہم صبر کر سکیں، بس جو مقبول ہے ان کے وسیلے سے ہم سب کو بھی معاف کر دیں۔ یہ سچ ہے کہ ہماری بدعمالیوں کی سزا دے رہا ہے، لیکن جو اچھے ہیں ان کے صدقے بھی ہمیں معاف کر دے نہیں کر سکتے، لیکن ہم ناحق نہیں ہیں، ہم حق پر ہیں الحمدللہ۔ کیوں؟ ہم اللہ کو مانتے، اس کا کسی کو شریک نہیں کہا، اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے۔ اب غور کریں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں، یہ تو ایسے ہوا کہ باپ پہلے اور بیٹا جب آیا تو نہیں، ہم بیٹے نہیں ہیں، ہم باپ کے بھی باپ ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ باپ کے بھی باپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے یہودی ہونے کی بات نہایت ہی غلط ہے، عیسائی ہونے کی بات نہایت ہی غلط۔ کیوں؟ یہودیت موسیٰ سے چل رہی ہے ظاہری طور پر، عیسائیت عیسیٰ سے چل رہی ہے، اور یہ 2000 برس پہلے کے ابراہیم علیہ السلام، اسی کا اشارہ اللہ تعالیٰ فرمایا یا اہل الکتاب، ایک کتابی ہو تم دعویٰ کرتے ہو، لما تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم کے سلسلے میں تم لڑائی کر رہے ہو، تو کہہ رہے ہو کہ ان ابراہیم یہودی ہے وہ نصرانی، ابراہیم یہودی ہے یا نصرانی ہے، تم لڑ رہے ہو۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم کے بعد انجیل اور توریت نازل ہوئی ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ کہتے ایک دم لاجیکلی طور پر بھی سمجھا دیا ہے کہ نہیں؟ توریت اور انجیل ابراہیم کے بعد ہے، اور توریت والے ہی کیا کہلا رہے ہیں یہودی، اور انجیل والے کہلا رہے ہیں عیسائی، تو اب عیسائیت سب ان کے بعد ہے، تو وہ کہاں سے اس میں آئیں گے؟ وہ کہاں سے اس میں؟ یہ گھس پیٹ ہے، اس کو بولتے ہیں یہ گھس پیٹ ہے، یہ دادا گیری ہے، دھاندلی ہے۔ افلا تعقلون، ابے بے وقوف دیکھا اللہ تعالیٰ افلا تعقلون جہاں بولتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مٹھ زبان میں بے وقوف کہیں کہ ذرا بھی لاجک نہیں، ذرا بھی سینس نہیں، ذرا بھی عقل نہیں، یہ کہنا چاہتا ہے افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ ہاں تم ہؤلاء حاجتم فیما لکم به علم، سنو
تم اس سلسلے میں لڑ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہے، جس کا تمہیں علم ہے، توریت کا علم ہے نا، انجیل کا علم ہے، اور توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ محمد کو مانو۔ بے وقوف محمد کو ماننے سے لڑ رہے ہو جبکہ توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ تو سوچو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے اس کے بارے میں لڑنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ وہ ابراہیم کے بارے میں تو علم ہی نہیں ہونا چاہیے تم کو، تو بہت پہلے تھے۔ پرزینٹلی جس کا علم ہے اور اس علم کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو کہ توریت کا علم ہے، انجیل کا علم ہے، اور اس میں محمد کے ماننے کی بات ہے، تو پھر محمد کے بارے میں لڑ کیوں رہے ہو؟ اللہ پاک فرمایا حاجتم فیما لکم بہ علم، تم اس کے بارے میں لڑ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہے۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو پھر اس کے بارے میں تم کیوں لڑ سکتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ ابراہیم کے بارے میں تو تمہیں علم نہیں، محمد کے بارے میں تو تیری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے تم نادان ہو، تم نادان ہو۔ اب اعلان کر رہا آخری میں نہیں، آیت نمبر 67 میں ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، لو اب اعلان کر دیتا ہوں ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے۔ رب کا اعلان ہو چکا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تھے کیا؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ ایک جھکنے والا ملت واحدہ، باطل سے روگردانی کر کے حق کی طرف جھکنے والا ایک بندہ اور نبی تھا۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھا جیسے تو زبردستی گزار رہا ہے۔ ابراہیم کو زبردستی یہودی میں لا رہا، ابراہیم کو زبردستی عیسائی میں لا رہا ہے، تو عیسائی اور یہودی مشرک ہے تو ابراہیم کو بھی مشرک بنا رہا ہے۔ کہہ رہا وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے، وہ ایک ملت واحدہ اور باطل سے ہٹ کر کے حنیف ملت، حق ملت پر ایک اللہ کے ماننے والے نبی اور رسول اور بندہ تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ زبردستی کہے کو گھسا رہا ہے، اللہ پاک نے اعلان کر دیا۔ یہ آیت کریمہ جو آنے والی ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں، دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے، ہم سب کی عبادتوں کو، ریاستوں کو قبول فرمائے، جو کمیاں ہوں معاف فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، قانون اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کا بول بالا ہو، مسلمان کا بول بالا ہو، ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے اللہ، بزرگوں کے وسیلے سے ہم سب کو بخش دے مولا، پریشانیوں کو دور کر دے مولا، ہندوستان میں عطا رسول کی عظمتوں کی بہاری نصیب فرما مولا، تمام اولیاء اللہ اور تمام تیرے محبوبوں کے سب کو طفیل میں مولا ہمارے کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کو ترقی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ